منیف فاروق صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. منیف صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. منیف صاحب آپ بتائیے گا کیا اطلاعات ہیں, اگلی سائیڈ کا موڈ کیا اس وقت نظر آ رہا ہے, اسپیشلی آفٹر علیمہ خان صاحبہ ریلیئنگ عمران خان صاحب میسج, عاصم منیر صاحب کی ایلیویشن سے متعلق وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, کیا سوچ پائی جا رہی ہے اس وقت اگلی طرف؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میرے خیال میں جو سوچ ہے اس کا اندازہ تو آپ کو بھی ہے, اور میرے خیال میں جتنے بھی آپ کی طرح ویل انفارمڈ صحافی ہیں خاص طور پہ اسلام آباد میں, سب کو پتا ہے کہ وہ سوچ کیا ہے. دیکھیے میں جب اس طرح کی, آج میں نے گنڈا پور صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے بس کہا جی ایک یہ کہ جی جو عمران خان صاحب کا بیان ہے وہ میرا ہے, پلس انہوں نے کہا جی ہماری جدوجہد جاری ہے, خان صاحب کو جلدی رہا کرائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں ہمارے ملنے نہیں دیتے تو پھر دیکھیں ہم وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پہ ہم وہ سپورٹ نہیں کریں گے. مطلب وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بصد احترام کہ وہ ایک بچوں والا ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ نہیں کریں گے تو ہم وہ نہیں کریں گے, بس ہماری جدوجہد جاری ہے عمران خان صاحب کو. مطلب بیسیکلی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ریئلائزیشن ہے جو پارٹی میں پہلے بھی تھی, یا شاید وہ ایک شاید اب ڈیجیکٹڈ فیل کر رہا ہے ہر کوئی کہ یار دیر از نو سولوشن ان سائٹ. دیکھیے میں کوئی بھی جو سیاسی مینوورنگ ہوتی ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے, آپ دیکھیں آپ ایون انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیکھیں, پالیٹکس کی بائی اینڈ لارج جو اگر اس کا ڈی این اے ہے وہ تو ایک طرح کا ہی ہوتا ہے نا. آپ کسی سے کچھ مانگ لیتے ہیں, کسی کو کچھ کسی کے آگے کنسیڈ کرتے ہیں اگر آپ نے پاور پالیٹکس کرنی ہے. یہاں آج اسٹیبلشمنٹ یا یہ حکومت جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اقتدار میں ہے, مجھے بتائیں ان کی کیا مجبوری ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کریں. ڈز عمران خان صاحب ہیو اینی لیوریج اگینسٹ دا گورنمنٹ ان جنرل اور اسٹیبلشمنٹ ان پرٹیکولر؟ دی آنسر از نو. جب آپ کے پاس لیوریج ہی نہیں ہے کسی کے دوسرے فریق کے خلاف تو آپ کیا بات کریں گے؟ آپ دیکھیں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سب سے پاپولر لیڈر عوام کا نمائندہ ہے, ملک کو آگے لے کر اگر آپ نے بڑھنا ہے تو, اور ملک کی فلاح کی اگر آپ نے بات کرنی تو واحد رستہ عمران خان صاحب کے ساتھ انگیج کرنا, اور اب تک اگر انگیج نہیں کر پائے تو وہ ناکامی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہے. دیکھیے میں with due respect ایک ہماری ایک جمہوریت ہے, ٹھیک ہے, اپیرنٹلی ostensibly ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ہم رہتے ہیں. دیکھیے یہ کسی اور ملک میں کسی اور جگہ جہاں جو ڈیموکریٹک پرنسپلز یا کریڈینشلز ہیں جو بہت میچور ہیں, وہاں تو اٹ may sound significant, لیکن ہمارے ملک میں تو آج بھی ڈبیٹ قبولیت اور مقبولیت کے درمیان اپنی جگہ ہے. اور یہ بات ٹائم اینڈ اگین ثابت ہوئی ہے کہ جو قبولیت ہے وہ مقبولیت کو اوور رائڈ کر جاتی ہے. کہ اس سارے عرصے میں جو ملک کے اندر بڑے نامور اور پڑھے لکھے پرانے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں سیاستدان تو اپنے لیے رستہ بناتا ہے. عمران خان صاحب کیا اپنے لیے رستہ بنا پائے ہیں؟ دی آنسر از نو. اب وہ رستہ کیسے بنایا جانا تھا؟ کچھ پی ایم ایل این کے اندر لوگ تھے جن کا خیال, وہ ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان صاحب باہر آ جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, بہتر ہو جانے چاہیے حالات, یہ وہ فلان. لیکن ان کی تعداد کم ہے. کچھ پھر ہاکس ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی بالکل نہیں آنا چاہیے انہیں باہر. پھر ایک موقف ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ جی نہیں ہمارے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, حکومت بات کر لے تو کر لے. حکومت نے کیا کرنا ہے؟ آر دے باؤنڈ ٹو ڈو اینی تھنگ؟ دی آنسر از نو. آر دے ان اے پوزیشن ٹو گیو عمران خان اینی ریلیف وچ از آسکنگ فار؟ یا چلے کہ یہی جی کہ عدالتیں آزاد ہو جائیں, فلان ہو جائے, دے ہیو نو بزنس. وہ کیا کیسے کریں گے کسی عدالت کو جی کہ آپ آزاد ہو جائیں اور فیصلے کر لیں؟ سو دیکھیے جو اس وقت جس جگہ ہم موجود ہیں اور ہم کھڑے ہیں, یہاں پر اگر کسی کی ناکامی ہے تو وہ بصد احترام پی ٹی آئی کی اپنی ہے کہ وہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی ابھی تک کوئی رستہ نہیں نکال پائے اپنے لیے. سو یعنی کہ منیب کرنٹ ڈسپنسیشن سے اسٹیبلشمنٹ مطمئن ہے؟ دیکھیے مطمئن, allow me to say, ایک بڑا چھوٹا لفظ ہے. they are obviously working in collaboration, اور وہ ایک دوسرے کے کام یا ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کی کمپلیٹ اونرشپ لے رہے ہیں. جو آج نظر آتا ہے مجھے کہ یہ دیکھیے میں بحیثیت ایک صحافی کے یہ چیزیں تو آپ خود دیکھتے ہیں نا, اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ وہ سیم پیج. جب یہ آیا پی ڈی ایم 2 آئی تو میں نے کہا جی یہ ہائبرڈ پرو میکس ہے, میں نے اس کو نام دیا کہ ہائبرڈ پرو میکس ہے. اس کے اندر جو پہلی چیز جو میں نے اسیس کی تھی کہ یہ سیم پیج نہیں ہے, یہ بیسیکلی سلیبس رن گورنمنٹ ہوگی کہ ایک سلیبس ہے اس کے تحت آپ نے کام کرنا. لیکن جو مجھے اب نظر آتا ہے اٹ از مور دین دیٹ, اٹ از لائک an ideal bromance کہ جی وہ
پاکستان کے وزیر اعظم کمپلیٹ اونرشپ لے رہے ہیں, جو پاکستان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں, ادھر پاکستان کے آرمی چیف از گیونگ all the due respect to the Prime Minister and his cabinet and all the other people. So that matters a lot. اس وقت تو وہ کہتے ہیں نا, وہ پنجابی میں کہ وتھ نہ آنا, یعنی کہ جگہ نہ بیچ میں, تو وہ جگہ ہی کوئی نہیں ہے بیچ میں, تو وہ کیا آئے گا. اور اب تو پھر اب یعنی اس موجودہ حالات میں جہاں پر ایک سٹار اور ایڈ ہو گیا ہو, منیب آگے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے بھی؟ دیکھیے, میں صرف اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو اس وقت حالات ہیں, جب میں یہ کہتا ہوں تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ I am only talking about what is happening today and what I see as ground reality. تو اس وقت تو جو حالات ہیں وہ ہارڈ سٹیٹ تو ہارڈ آلریڈی ہے, اور جو پچھلے کچھ عرصے کے اندر انہوں نے چیزیں مزید نوٹس کی ہیں کہ جن لوگوں نے ایٹ دا ٹائم آف ٹیسٹ انہوں نے ٹیسٹنگ ٹائمز کے اندر اٹیک کیا ہے یا ریاست کے خلاف کچھ حرکتیں کی ہیں, تو وہ اب ان کے خلاف بھی ایک کلیمپ ڈاؤن ہوگا, اور وہ اس کی ایویڈنس مل رہی ہے کہ وہ they have all the intentions to do that particular venture. اس لیے کیونکہ شاید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ نے بیرونی دشمنوں کو تو آپ نے کر لیا, تو جو اندرونی طور پر ملک کے خلاف ان دا ٹیسٹنگ ٹائمز حرکتیں کرتے ہیں, آپ ان کو کب کریں گے. they cannot have both best of both the worlds. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں اور پھر ڈالر بھی کمائیں, لوشے بھی کریں, اور پھر آپ کو مزے بھی آتے رہیں. تو یہ شاید یہ وہ سوچ ہے. میں دوبارہ کہوں گا, یہ allow me to finish, یہ چیزیں اس طرح کی انٹینشن یا اس طرح کا فیصلہ ایک بات ہے, اس پر عمل درآمد کر پانا ہو جانا ایک دوسری بات ہے. سو دی انٹینشن از دیئر, خبر کی صورت میں نے آپ کو بتا دیا. رائٹ, یعنی منیب خان صاحب کورٹ کیسز کے یہ جو رگمرول ہے اس سے بھی باہر نہیں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ایکٹیو پالیٹکس میں دوبارہ نہیں نظر آ رہے, پھر نہ سمجھیں. دیکھیے, دو سفر ہے, ایک ہے خان صاحب کا جیل سے باہر نکلنا, دوسرا سفر ہے خان صاحب کا دوبارہ اقتدار میں آنا یا پاور پالیٹکس میں آنا. دیکھیے, پہلا سفر ابھی شروع نہیں ہو پا رہا, وہ سفر شروع ہوگا تو ہم دوسرے پر جائیں گے. ابھی میں جیسے آپ کے ہی پروگرام میں سن رہا تھا, فواد چودھری صاحب سے آپ گفتگو کر رہی تھی. دیکھیے, گزارش یہ ہے, فواد چودھری صاحب کی کچھ باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, کچھ باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جو باہر کی عادت ہے ان میں تو پوٹینشیل ہی نہیں ہے, یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. نہایت احترام کے ساتھ اگر فواد چودھری صاحب بھی ایک دفعہ آسمان کا چکر لگا کے واپس آ جائیں, دوبارہ محاورتاً کہہ رہا ہوں, تو پھر بھی فواد چودھری صاحب بھی فی الحال کچھ نہیں کر سکتے. میں اگر آپ فواد چودھری صاحب کو بھی کسی کی جگہ بٹھا دیں نا اس وقت کہ یار اچھا چلے آپ بات کر لیں جا کے, تو وہ بات کیا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں سوا ہونی ہے کہ جب آپ کو آگے سے ایک روز نئی گولی آ جائے, ایک روز نیا کام آ جائے, اچھا جی ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے. وہ گنڈا پور صاحب ایسے ہی تو نہیں نا اپنا سر پیٹتے کہ جی وہ میرے سے ایک بات ہوتی ہے تو پھر جا کے کچھ دوسرا ہو جاتا ہے. اور اتنی بالکل, اور اتنی ڈیڈ لائنز دینے کے باوجود بھی گنڈاپور صاحب کی وہ فرسٹریشن بھی آیا ہے. تھینک یو سو مچ منیب فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.